ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں فرحانہ کیسر صاحبہ وہاڑی سے لکھتی ہیں. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. لکھتی ہیں آپ کے پروگرام سے اسلام کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی قسم کا اگر مسئلہ درپیش آ جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے. پھر لکھتے ہیں پلیز بتا دیجئے کہ آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنا ہو تو کون کون سی دعا پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے. یہ بھی بتائیں کہ بچوں کو نظر بد لگ جائے تو کون سے کلمات پڑھ کر پھونک مار کر انہیں بری نظر سے بچایا جا سکتا ہے. شکریہ. جی ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم سر. ہماری بیٹی نے اس طرح سوال پوچھا ہے اور پہلے ہمارے پروگرام کو دیکھنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی ساری برکتیں عطا فرمائے آمین. اور بالخصوص ماہ رمضان کے حسنات و برکات سے بہرہ یاب کرے. آمین. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنا، اس کے حصار میں رہنا، یہ بڑا ضروری ہے. بے شک. جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ماشاءاللہ. بے شک. اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثبات اور طاقت اور قوت وہ عطا کرے گا. ماشاءاللہ. اور یہ بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے. ماشاءاللہ. تو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں بھیجتا. بے شک. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم. بے شک. اس کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بے شک. تو میرے حق حقوق کا احکامات کا خیال رکھو، میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھوں گا. اللہ اکبر. تو ویسے بھی کہتے ہیں ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسے انسان بولتا ہے ویسے کاٹتا ہے. بالکل. تو ہمیں قرآن و سنت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے ہر قدم پہ رہنمائی دی ہے. تو خاص طور پہ آفات و بلیات سے محفوظ رہنا اور مختلف حالات اور مختلف مقامات میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بہت سی دعائیں اور رہنمائی موجود ہیں. ایک تو ایک مطلق حصار باوضو رہنا. باوضو رہنا بذات خود اللہ تعالیٰ کی جس طرح بندہ حفاظت میں رہتا ہے، شیاطین سے، بہت سی بری نظروں سے، جادو ٹونے ٹوٹکوں سے بھی بچا رہتا ہے. ماشاءاللہ. دوسرا صبح و شام اپنا حصار کرنا، اول آخر درود شریف 11 دفعہ اور آخری دونوں کل سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور آیت الکرسی. اللہ. اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ 11 دفعہ پڑھنے سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دم کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو اپنی محافظت میں رکھیں گے. پھر اس کے علاوہ بھی کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو کے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں تاکہ کھانے کے مضمرات سے بھی بندہ محفوظ رہے. اور اٹھنے سے پہلے پھر دعا مانگے. اسی طرح سونے کی دعا ہے، پھر اٹھنے کی دعا ہے. کوئی اچھی خبر سنے اس کی دعا ہے، کوئی بری خبر سنے اس کی دعا ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، پھر باہر نکلنے کی دعا، سواری پہ بیٹھے ہیں سفر کی دعا. تو یہ مسنون دعائیں جو ہیں وہ نماز مترجم اس میں بھی مل جاتی ہیں. اور عام ادعیہ مسنونہ یا مسنون دعائیں کی کتاب جو ہے وہ لے کے تو ان کو بھی کوشش کریں کہ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں اور بچوں کو بھی جو ہے وہ یہی کلام جو صبح و شام سحر والا پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت سی آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے. بے شک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی فرحانہ کیسر صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خود کو باوضو رکھنا اور اپنے آپ کو اللہ کی نگہبانی میں دینا، یہ ایک بہترین عمل ہے جس سے آپ مختلف قسم کے شیاطین سے محفوظ رہ سکتے ہیں.